پھر جہاں رشتے ہیں، یہ سیرت کا حصہ ہے، جہاں رشتے ہیں، تعلقات ہیں، اس کا کتنا خیال رکھتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی خیال سے ہمیں سیرت عطا کی کہ خونی رشتے ہوں یا دیگر قریبی رشتے ہوں، پڑوسی ہوں، قریبی رشتے ہوں، ان کا کس طرح خیال رکھا جاتا ہے۔ ابو طفیل روایت کرتے ہیں، یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جعرانہ کے مقام پر، یہ بھی غزوہ حنین سے واپس پلٹے ہیں، جعرانہ کے مقام پر آپ گوشت تقسیم فرما رہے تھے، میں نے دیکھا۔ فرماتے اذ اقبلت امرأۃ حتی دنت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے تھے ایک خاتون آئی، بوڑھی خاتون آقا علیہ السلام کے قریب ہوئی اور قریب آ کے بیٹھ گئی، ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے۔ فباسط لها رداءہ، آقا علیہ السلام نے اپنی کملی بچھا دی اس کے لیے، اس خاتون کے لیے کملی بچھا دی۔ فجلست علیہ، اور وہ آقا علیہ السلام کی چادر پہ بیٹھ گئی۔ فقلت من ہی، حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے خاتون؟ فقالوا، تو دیگر صحابہ جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا ہی امہ التی ارضعتہ، یہ آپ کی رضائی ماں ہے، یعنی حلیمہ سعدیہ ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ اور یہ فتح مکہ کے بعد کا واقعہ ہے، اندازہ کرنے عمر کیا ہو گئی ہوگی۔ فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئی ہے، آپ کی عمر مبارک اس وقت 61 برس تھی، 61 برس۔ اور ان کی عمر کتنی ہو گئی جنہوں نے دودھ پلایا تھا؟ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، اپنی کملی بچھا دی ان کے نیچے، اتنی عزت و تکریم کی۔ پھر حدیث میں آتا ہے، یہ بھی سنن ابی داؤد میں سیاستہ میں حدیث ہے، کتاب الادب کے اندر صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام ایک روز تشریف فرما تھے، اس دوران ان کے رضائی والد آئے، حضرت حارث، حضرت حلیمہ سعدیہ کے شوہر، وہ آئے، آقا علیہ السلام نے ان کے لیے اکراماً اپنی چادر بچھا دی۔ فقعد علیہ، وہ اس پر بیٹھ گئے۔ ثم اقبلت امہ، پھر آپ کی والدہ آ گئی، رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ، آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی چادر کا گشتہ بچھا دیا۔ فجلست علیہ، وہ بھی اس پر بیٹھ گئی۔ ثم اقبل اخوہ من الرضاعہ، پھر آپ کا رضائی بھائی آیا جو ان کا بیٹا تھا، آقا علیہ السلام کے ساتھ مل کے دودھ پیا تھا۔ فقام لہ رسول اللہ فاجلسہ بین یدیہ، پھر چادر نہیں بچی تھی، اس کے لیے آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے اپنے سامنے بٹھا لیے، پھر ان سے گفتگو کی۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ میں ایک حدیث میں آتا ہے، ان سے احوال آقا علیہ السلام نے پوچھے، یہ پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیات تھی، شادی ہو چکی تھی، یہ اب اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات میں ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی، تو حضرت حلیمہ سعدیہ آئیں، آپ ان کے حال احوال پوچھتے رہے، انہوں نے بتایا بڑی افلاس ہے، حالات اس طرح کے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کو رخصت کرتے ہوئے 40 بکریاں اور اونٹ لات کے غلے کا دیا، ایک ملاقات، 40 بکریاں اور غلے کا اونٹ لاد کر دیا۔ اور محمد بن منقدر ایک جلیل القدر تابعی روایت کرتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے تھے، خاتون آئی، فلما دخلت علی قال امی امی وعمد الى ردائہ فبسطہ لها فقعدت علی، ایک خاتون آئی، آقا علیہ السلام دیکھتے ہی اٹھے، فرمایا میری ماں، میری امی جان، میری امی جان، پھر اپنی چادر بچھا دی، وہ چادر کے اوپر بیٹھ گئے۔ یہ تکریم تھی دوسروں کی، رشتوں کی تکریم۔ اور یہ تو والدہ کی بات ہے، والد کی بات ہے، بھائی کی۔ آگے سنیے، جب غزوہ حنین ہوا اور آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام فتح یاب ہوئے، اور وہ اس غزوہ سے بعد میں جو قبائل تھے، حلیمہ سعدیہ کا قبیلہ بھی انہی میں تھا، ان قبائل کے لوگ جنگی قیدی بن گئے۔ اس قبیلے کے لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے، جو حوازن کا وفد، قبیلہ حوازن کا وفد آ گیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے مال بھی یعنی جنگ کے نتیجے میں آپ کے لوگ لے آئے ہیں اور ہماری عورتیں بھی قیدی بن گئی ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چن لو، کیا لینا ہے؟
انہوں نے کہا کہ ہماری جو قیدی عورتیں ہیں فیملیز واپس کر دیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا، اب یہ حدیث ہے امام نسائی نے سنن کتاب الہبہ میں روایت کی. آپ نے فرمایا دیکھو جو تو میرے حصے میں یا قبیلہ بنو ہاشم کے حصے میں آئے وہ میں نے سارے آزاد کر دی فیملی، وہ تمہیں دے دیا. جو میرے حصے میں ہیں اور بنو ہاشم کے حصے میں ہیں آزاد، مگر باقی سارے جنگی قیدی مختلف صحابہ جو لشکر میں تھے ان میں تقسیم ہو چکے ہیں. ان پر میں حکم نہیں چلا سکتا، ان کا رائٹ ہے، وہ تقسیم ہو چکے. انہوں نے کہا اب ہم کیا کریں؟ فرمایا میں تمہیں ایک طریقہ سکھاتا ہوں. آپ دیکھیے کیا کمال ہے آقا علیہ السلام کی خلق کا، آپ کی شفقت کا، آپ کی عنایت کا، وسعت ظرفی کا کیا کمال ہے. فرمایا جو بنو ہاشم اور ہمارے حصے میں ہیں سب آزاد، جو باقی سب صحابہ کے پاس ہیں ان کے لیے طریقہ یہ ہے کہ نماز ظہر جب ہم پڑھیں گے تو تم نماز ظہر کے بعد کھڑے ہو جانا. نماز ظہر جب میں پڑھاؤں گا کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کے کہنا فقولوا انا نستعین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المؤمنین فی نسائنا و ابنائنا. یہ سنن نسائی کی حدیث ہے جو بتا رہا ہوں. تم کھڑے ہو کے کہنا کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہیں اپنی اولادوں اور اپنی فیملیز کے حوالے سے کہ آزاد کر دیا جائے. تم اس طرح پکارنا، سب کے سامنے کھڑے ہو جانا اور کہنا یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں ہماری فیملیز کو آزاد کر دیا جائے. بس اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ان کو یہ بات سکھائی، پھر نماز پڑھی. نماز کے بعد وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں ہماری فیملیز بچے بیویاں آزاد ہو جائیں. آقا علیہ السلام نے سب صحابہ کرام کے سامنے فرمایا میرے اور خاندان عبد المطلب کے حصے میں جتنے قیدی آئے ہیں سب آزاد کر دیے میں نے آزاد کر دیے. وہ تمہارے ہو گئے لے جاؤ، مگر باقیوں پر میں حکم نہیں چلاتا. جب آقا علیہ السلام کا جملہ سنا مہاجرین کھڑے ہو گئے، عرض کہ یا رسول اللہ جو ہمارے حصے میں ہم بھی آپ کے صدقے آزاد کرتے ہیں. اس کے بعد انصار کھڑے ہو گئے. انصار نے کہا یا رسول اللہ جو ہمارے حصے میں وہ بھی سارے آزاد کرتے ہیں. ان کی ساری فیملیز کو آزاد کر دی. سٹل اب آگے دلچسپ حصہ ہے. سب کچھ ہو گیا. کئی عرب لوگ ایسے تھے جو فتح مکہ کے بعد داخل ہوئے تھے. بات کو سمجھ گیا نا. انصار وہ تھے جو مدینہ پاک کے ساتھ آئے تھے، مہاجرین وہ تھے جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پاک گئے تھے. یہ تو قربانیاں دینے والے لوگ تھے جنہوں نے عمر بھر قربانیاں دی تھی. انہوں نے تو آقا علیہ السلام کا فرمان سنا اور تو سب آزاد کر دیے قبیلے. اب وہ لوگ رہ گئے. جب فتح مکہ ہوئی یاد رکھ لیں تو 8,000 صحابہ آئے تھے ساتھ، 8,000. اور جب غزوہ حنین میں چلے تو 2,000 لوگ نو مسلم جنہوں نے تازہ اسلام قبول کیا تھا فتح مکہ کے موقع پر وہ بھی شریک ہو گئے تھے. اب وہ جو قبائل عرب کے رہ گئے جنہوں نے دیکھا دیکھی اسلام بھی قبول کر لیا اور سمجھا کہ اب فتوحات ہی فتوحات ہیں لہذا مال غنیمت ملے گا، وہ ساتھ ہو لیے. اب وہ عرب قبیلے رہ گئے وہ بھی مال غنیمت میں فیملیز کو لے چکے تھے. آقا علیہ السلام نے خاندان بنو ہاشم کے حصے کے بھی رہا کر دیے، مہاجرین صحابہ نے بھی آزاد کر دیے، انصار صحابہ نے بھی آزاد کر دی. اب قبائل عرب کے کچھ لوگ رہ گئے جو تو آئے ہی مال کے لیے تھے، نہ وہ مہاجرین میں سے تھے نہ انصار میں سے. انہوں نے سوچا ہم کیوں آزاد کریں، تو وہ بیٹھے رہ گئے، انہوں نے آزاد نہیں کیے. تو آقا علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے؟ چاہو تو آزاد نہ کرو، ان کو لے جاؤ. اگر آزاد کرنا چاہو آپ کی مرضی ہے تو ایک ایک کے بدلے میں اونٹ بھر بھر کے غلے کے تمہیں عنایت کرتا ہوں، بدلہ دیتا ہوں. وہ خوش ہو گئے. انہوں نے کہا انہوں نے تو مزدوری کرنی تھی، اب غلے کے بھرے ہوئے اونٹ مل جائیں گے. انہوں نے کہا ہم آزاد کرتے ہیں. وہ آزاد کرتے گئے. آقا علیہ السلام بڑے لدے ہوئے اونٹ غلے کے ان کو عطا کرتے گئے. دے کے سب کچھ حوازن قبیلے کے سارے قیدیوں کو آزاد کروایا. کیوں؟ یہ قبیلہ وہ تھا جن میں حضرت حلیمہ سعدیہ تھیں، جنہوں نے آقا علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا. اس بچپن کے وقت کی ہوئی بلائی کا بدلہ اس انداز سے آقا علیہ السلام نے عطا کیا. اسی میں نے بتایا کہ حضرت شیمہ بھی تھی. جب آزاد کر دیے گئے سب قیدی تو حضرت شیمہ نے بعض صحابہ سے کہا
میں حضور علیہ السلام کی بہن ہوں۔ وہ حیران ہو گئے، یہ حضور علیہ السلام کی بہن ہے، یہ کیا دعویٰ کر رہی ہے؟ اس نے کہا میں رضائی بہن ہوں، ہم نے مل کے دودھ پیا ہے۔ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لے آئے اور کہا یا رسول اللہ، یہ ایک خاتون آئی ہے، یہ کہتی ہے میں حضور علیہ السلام کی بہن ہوں، مل کے دودھ پیا ہے۔ فرمایا شیما، وہی بچپن میں آقا کو انگلی پکڑ کے کھلایا کرتی تھی، وہی پہاڑوں اور وادیوں میں لے جایا کرتی تھی، وہی سلایا کرتی تھی۔ فرمایا شیما آئی ہے، بلا لیا اندر، فرمایا لے آؤ۔ آقا علیہ السلام نے اس کو دیکھا، فلما رآہا رحب بہا وبسط لہا رداء، اس کے لیے چادر بچھا دی، اسی وقت چادر بچھا دی، استقبال کیا۔ پوچھا شیما کیسے آئی ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی جنگی قیدیوں میں ہوں۔ فزارفت عینا رسول اللہ، آقا علیہ السلام کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں اور پھر آنسو گر پڑے، حتی بلت لحیتہ دموعہ، آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ کو بچپن کا منظر یاد آ گیا، یہ وہ شیما ہے جو بچپن میں مجھے لے جاتی اور پہاڑوں وادیوں میں کھلاتی تھی، جو مجھے رات کو سلاتی تھی، مجھے کھلاتی پلاتی تھی، آج قیدی بن کے آئی ہے۔ وہ منظر یاد کر کے رونے لگ گئے، ریش مبارک تر ہو گئی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ تب کی، یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ قال نعم لرحمتہا، مجھے اس پر رحم آ گیا ہے، میری بہن شیما پر، اور جو اس پر بیتا رحم آ گیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا شیما تمہاری مرضی ہے، چاہو تو میرے ساتھ چلو، میں بڑی عزت و تکریم کی زندگی کا بندوبست کر دوں، چاہو تو واپس اپنے قبیلے کی طرف جاؤ، جیسے خوشی ہو۔ حضرت شیما نے کہا یا رسول اللہ مجھے اپنے قبیلے کی طرف واپس بھیج دیں۔ فرمایا جائیں، اجازت ہے۔ وہ کھڑی ہو گئی، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی بہن ہوں، میں آپ کی بہن ہوں، میں اکیلی آزاد ہو کے نہیں جاؤں گی، میرے قبیلے کے 6000 قیدی آپ کے خیموں میں، 6000 قیدی، ان کو بھی آزاد کرو۔ آپ نے صحابہ کو بلایا، فرمایا شیما کی خاطر اس کے قبیلے کے 6000 سارے قیدی آزاد کر دیے جائیں، سارے قیدی 6000 آزاد کر دیے قبیلے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ قام لها قائما وبسط لها رداءه واجلسها عليه ودمعت عيناه ثم قال لها سلی توتا وشفعی تشفعی، اے شیما جو تو کہہ بات قبول کی جائے گی، جس کی سفارش کر وہ سفارش قبول کی جائے گی۔ اس نے کہا 6000 قیدی آزاد کر دیں، فرمایا سارے قیدی آزاد ہیں، ان کو لے کے روانہ کر دی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا یہ ایک ایسا پہلو ہے جس میں یہ شفقت، یہ نرمی، یہ حیا، یہ لحاظ، یہ سخاوت، یہ لطف، یہ کرم جو رویوں کو درست کر دیتا، انسان کو انسان بناتا۔ جب انسانیت نہیں ہے تو کوئی مذہب نہیں ہے، دین اور مذہب بعد میں ہے، انسانیت پہلے ہے۔ جس مذہب کا لبادہ اوڑھ کے ہم انسانیت کو ختم کر دیں، انسانیت کی تکریم ختم ہو جائے، باہمی رشتوں کا لحاظ ختم ہو جائے اور ہمارا حیا بے حیائی میں بدل جائے، تو کون سا دین اور کون سا مذہب اور کون سی دعوت و تبلیغ؟